الرحیم الصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ القصص کا آخری رکوع جو کہ آیت نمبر 83 سے لے کے 88 تک پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس سے جو پچھلی نشست تھی اس میں ہم نے سورہ القصص کے 7ویں اور 8ویں رکوع کا مطالعہ کیا تھا، اور ہم نے یہ جانا تھا کہ لائق حمد و ثنا صرف اللہ کریم کی ذات ہے، وہی حقیقی خالق ہے، وہی حقیقی مالک ہے اور وہی قابل پرستش ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کسی کو بھی شریک کرنا ظلم عظیم ہے۔ مخلوقات کے پاس جو بھی کوئی علم پایا جا رہا ہے یا جو بھی کوئی صلاحیتیں پائی جا رہی ہیں، یہ ساری کی ساری اسی ذات کی مرہون منت ہے۔ تو آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 83 اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ کریم نبی اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہمیں قرآن کریم کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد۔ تلک الدار الآخرۃ، یہ ہے دار آخرت، نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فساد، اور دیں گے ہم ان لوگوں کو یا دیتے ہیں ہم ان لوگوں کو جو نہیں چاہت رکھتے، جو نہیں آرزو کرتے زمین میں بڑائی کی اور نہ ہی زمین میں فساد پیدا کرنے کی۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت تو متقین کی ہے۔ اب دیکھیے یہ جو لفظ ہے دار آخرت، یہ لاسٹ ٹائم بھی ہم نے مختصر سی اس پہ بات کی تھی، لیکن آج تھوڑی سی اور اس پہ میں سمجھتا ہوں بات ضروری ہے۔ تو یہ دو لفظوں کا مجموعہ ہے، دار اور آخرت۔ دار کا روٹ ورڈ دال واو رے، اس سے مراد کسی چیز کا اس طریقے سے گردش کرنا ہے کہ وہ گھوم کر پھر اسی جگہ پہ آ جائے جہاں سے گردش شروع ہوئی تھی۔ اس لیے اس کا ترجمہ دورہ بھی کیا جاتا ہے، کیونکہ دورہ بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ ایک جگہ سے گئے، آپ نے ایک پورا چکر لگایا اور پھر آپ لوٹ کے اپنی جگہ واپس آ گئے۔ آپ جو یہ وزٹ کرتے رہتے ہیں ٹائم اینڈ اگین۔ اچھا، اسی سے لفظ جو ہے دیار کا بھی بنتا ہے، یہاں پہ یہ پہ شد آ گئی ہے دیار، تو دیار سے مراد ایک رہنے کی جگہ، انگلش میں آپ اسے ایبوڈ بھی کہہ سکتے ہیں، ڈویلنگ پلیس بھی کہتے ہیں، اور گھر بھی ایسی جگہ ہوتی ہے ٹھہرنے کی جگہ جہاں پہ آپ باہر نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور اسی روٹ ورڈ سے لفظ جو ہے دائرہ کا بھی بنتا ہے۔ تو دائرہ بھی کیا ہوتا ہے کہ ایک چیز سے آپ نے شروع کرتے ہیں، اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ اگلا پوائنٹ گھوم کے پھر ادھر، اور اس لیے اس کا انگلش میں ترجمہ سرکل بھی کیا جاتا ہے، سرکولیشن بھی کیا جاتا ہے، اور ریولیوشن بھی کیا جاتا ہے۔ اردو میں ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں دور، وہ دور بھی کافی حد تک وہ عربی کے دور کی میننگ کے کلوز ہے۔ اب دیکھیے جو دوسرا لفظ تھا وہ تھا الآخرت، اس کا روٹ ورڈ ہے آخر، الف خے رے، اور آخر سے مراد ہوتا ہے اگلا، موجودہ کے بعد اگلا آنے والا۔ جیسے ایک ترجمہ آخرت کا کیا جاتا ہے ہیئر آفٹر، اس جہان کے بعد اگلا جہان، اس عالم کے بعد اگلا عالم، بالکل آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیکن آخرت چونکہ آخر پہ تے گول والی لگی ہوئی ہے، تو گول والی تے جو ہے وہ اسی پروسیس کے تسلسل کو ظاہر کرتی ہے۔ سو دار آخرت کو جب اگر ہم ایک ٹرمنالوجی کے طور پہ لیں تو جو مختلف تراجم جب آپ کنسلٹ کریں گے تو آپ کو آخرت کا گھر، آگے ملنے والا گھر، انجام کار کے طور پہ ملنے والا گھر، اگلے جہان میں ٹھہرنے کی جگہ، یہ مختلف تراجم آپ کو ملیں گے۔ تو میں نے دونوں لفظوں کے اس لیے الگ ترجمے بھی آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں کہ اب آپ خود غور کر کے اپنے لیے میننگ جو ہے وہ سلیکٹ کر لیں۔ اور اس سے مراد آخرت کی کھیتی بھی ہے۔ تو آج جو کچھ اس جہان میں آپ بوئیں گے وہی کچھ آپ اگلے جہان میں کاٹیں گے۔ اور دار آخرت کی یہاں پہ آپ دیکھیں اس آیت مبارکہ میں جو کامیاب لوگ ہیں، جو دائر آخرت کامیاب لوگ جو ہیں، ان کی دو بڑی نشانیاں جو ہیں، دو خوبیاں بیان کی گئی ہیں۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بڑائی نہیں کرتے. لا یریدون علوا فی الارض، نہیں چاہت رکھتے بڑائی کی الارض میں. جس کا مطلب یہ ہے بڑائی کا اگر وہ نہیں چاہتے تو وہ عاجزی والے ہیں. بڑائی کا اپوزٹ پھر عاجزی ہوا نا، کیونکہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، اللہ کریم کے حضور سرنڈر کرتے ہیں اور اپنی زندگیاں اللہ کے حکموں کے مطابق ڈھالتے ہیں. اور دوسری نشانی، دوسری خوبی کیا بتائی دی تھی کہ زمین میں الارض میں بگاڑ پیدا نہیں کرتے، کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتے، کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتے جس میں معاشرے میں بھی اور ان کے اپنے لیے، ان کے خاندان میں بھی کوئی بگاڑ کا سبب پیدا ہو، کوئی ڈس آرڈر پیدا ہو. تو ظاہر ہے اب یہی دو خوبیاں جو ہیں آپ کو یہ نظر آتی ہیں کہ یہ جو ہیں ایسے لوگ وہ متقی کی جو ڈیفینیشن ہے، متقین کی ڈیفینیشن میں آ جاتے ہیں. تو ظاہر ہے اب اگر متقین کا انجام کار یا جو عاقبت ہے وہ بہتر نہیں ہوگی تو پھر کس کی ہوگی؟ کیوں عاقبت کے بھی مختلف میننگ جو ہیں اسکرین پہ بھی آپ کے سامنے ہیں کہ عاقبت سے مراد ایک اینڈ رزلٹ بھی ہوتا ہے، اس سے مراد الٹیمیٹ رزلٹ بھی ہوتا ہے، آخری انجام. لیکن اس سے مراد ایک انجام بخیر بھی ہوتا ہے، ایک اچھا انجام. کیونکہ جب تک انجام اچھا نہیں ہوگا تو پھر بچت مشکل ہوتی ہے. اب اس سے اگلی آیت پہ چلتے ہیں. من جاء بالحسنات فلہ خیر منہا. من جاء بالحسنات، تو جو لے کے آئے گا حسنات. حسنات حسنہ سے بنا، حسن ہے سین نون، خوبی، بھلائی، بہتری، مفید، عمدگی، ایک عمدہ چیز. اسی سے لفظ جو ہے ہوتا ہے کسی چیز کو احسن طور پہ کرنا، ایک بہترین انجام سے پرفارم کرنا. اسی سے احسان کا لفظ جو بھی وہ بھی بنتا ہے کہ جو آپ سے کسی نے کیا آپ اس سے بڑھ کے اس کے ساتھ کریں. ومن جاء بالحسنات فلہ خیر منہا. تو جو بھی اب اس آخرت کے پروسیس میں جب اس جہان سے اگلے جہان پہ شفٹ ہونے کا ٹائم ہوگا تو جو ادھر حسنات، اچھے اعمال، بہترین اعمال لے کے آئے گا، خیر منہا، فلہ خیر منہا، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے، کیونکہ خیر کا میننگ بیٹر بھی ہوتا ہے. ومن جاء بالسیئات، اور جو لے کے آئے گا برائیاں، غلطیاں، کوتاہیاں، نقصان کیے ہوئے، بد کرداری کی ہوئی، ایسے کام کیے جسے دوسروں کا نقصان ہوتا ہے. ومن جاء بالسیئات، جو لے کے آگا سیئات کو، خرابیوں کو، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. تو ان کی جزا، جنہوں نے سیئات کی تھیں، جنہوں نے بد عمالیاں کی تھیں، ان کو اس کی جزا مل کے رہے گی جو کام انہوں نے کیے تھے. اگر آپ غور کریں تو حسنہ اور سیئہ ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں. تو جس طریقے سے ایک حسن کارکردگی کے اوپر آپ کو انعام ملتا ہے، تو اسی طریقے سے بری پرفارمنس دکھانے پہ پھر آپ کی کوئی پوچھ گچھ کی جاتی ہے، آپ کو سزا بھی مل سکتی ہے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں آپ کے اعمال میں تعمیر ہے، آپ کے اعمال پازیٹیو ہیں، آپ کے اعمال کا رخ اچھائی کی طرف ہے، تو یہاں بھی اور آخرت میں اچھی جزا، بھلائی کا باعث بنیں گے. اور اگر اعمال میں تخریب ہے، نیگیٹیویٹی ہے، تو اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی پھر سزا کا سبب بنیں گے. ان الذی فرض علیک القرآن، ان الذی فرض علیک القرآن، بے شک جس نے فرض کیا ہے آپ کے اوپر القرآن، لرأدک الی معاد، وہ ضرور پہنچائے گا آپ کو منزل مقصود تک. قل ربی اعلم من جاء بالہدی، قل ربی کہہ دیں، قل ربی کہہ دیں میرا رب، اعلم وہ تو علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، من جاء بالہدی کون لے کے آیا ہے ہدایت، کون ہے بھلائی پر، ومن ہوا فی ضلال مبین، اور کون ہے گمراہی میں صریح. یہاں پہ کئی الفاظ جو ہیں
ان کی ڈسکشن کے اوپر ڈسکس کرنا بھی اور ان کے معانی کو مزید واضح کرنا بھی ضروری ہے۔ پہلا آپ نے دیکھا لفظ فرض، ان الذی فرض علیک القرآن، کہ جس نے فرض کیا آپ کے اوپر القرآن۔ فرض کیا ہے؟ فرض ہوتا ہے کسی چیز کا ایک کمپلشن کر دینا کہ بھائی یہ کام کرنا لازم ہے، اس لیے انگلش کا لفظ آرڈینڈ، جس چیز کا آرڈر دے دیا گیا، کمپلسری کر دیا گیا، امپوز کر دیا گیا، انیکٹ کر دیا گیا، تو اردو میں جیسے کر دیں گے اختیار کے ذریعے نافذ کر دیا گیا، کسی کی ذمہ داری کے طور پہ ڈکلیئر کر دیا گیا۔ اور کیا القرآن۔ اب قرآن کا میننگ آپ کو پتہ ہے، اور القرآن آپ خود غور کر لیں کہ آپ کے اوپر فرض کیا ہوا۔ اصل میں کتاب کی بات نہیں ہے، کتاب کے سمجھنے کی، سمجھ کے عمل کرنے کی بات ہے۔ تو اگر آپ یہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ لَرَأَدُّکَ إِلَىٰ مَعَادٍ۔ اب لَرَأَدُّکَ کا لوٹا لائے گا، پہنچا دے گا، دونوں معنی آتے ہیں اس کے۔ اور کہاں پہ پہنچائے گا؟ اِلیٰ مَعَاد، معاد تک پہنچا دے گا۔ اب معاد کے اوپر غور کرنے کی بات ہے، کیونکہ یہ ایک لفظ بھی ہے اور یہ ایک پورا کانسیپٹ بھی ہے۔ تو پہلے ہم لفظ کو دیکھتے ہیں، پھر ہم تھوڑی سی بات جو ہے اس کے کانسیپٹ پہ کرتے ہیں، ایک مختصر سی۔ اس کا روٹ ورڈ ہے این واو دال، او دانا، اور اس سے مراد ہوتا ہے کہ کسی کام کو جو پہلے کیا ہوا ہے اس کے بعد دوبارہ کرنا، اسے بھی معاد ہی کہتے ہیں۔ اور اس سے جو اس روٹ ورڈ سے عاد کا لفظ بھی بنتا ہے۔ عاد کا مطلب ہوتا ہے ریٹرنڈ، اسی سے اعادہ کا لفظ بھی بنتا ہے۔ اعادہ کیا ہوتا ہے؟ بار بار ریپیٹ کرنا، جو ایک کام کیا اسی کام کو پھر کیا پھر کیا پھر کیا۔ اسی سے لفظ یعید بھی بنتا ہے، اور یعید کا مطلب ریپیٹیشن ہوتا ہے۔ اور اسی سے نعید کا لفظ بھی بنتا ہے کہ جو ایک کام کیا تھا اسی کو دوبارہ نئے سرے سے کرنا یا ریسٹور کرنا۔ اور اسی سے عید کا لفظ بھی بنتا ہے، جو ہم کہتے ہیں نا ابھی عید آنے والی بھی ہے، اسے عید کا لفظ بھی بنتا ہے کہ کوئی ایسی چیز جو بار بار پھر آ جاتی ہے، کوئی ایک ایونٹ کہہ لیں اسے، کہ ہر تھوڑے عرصے بعد دوبارہ آ جاتا ہے اور ہم پھر وہی کام کرتے ہوتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں اب چلتے ہیں تھوڑا سا اس کانسیپٹ کے اوپر۔ اب قرآن کریم میں جتنی چیزیں بیان کی گئی ہیں انہیں ہم 3 کیٹیگریز میں لے ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی کیٹیگری جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ معاشرتی قواعد ضوابط کے ساتھ ہے، اسی لیے ہم اسے شریعت کے نام دیتے ہیں۔ شادی بیاہ کے معاملات، طلاق کے معاملات، جائیداد کے معاملات، عبادات، قواعد و ضوابط، سارے کے سارے جو شریعت کے قواعد و ضوابط جو ہیں کہ سارے کے سارے یہ پہلے حصے میں آ جاتے ہیں، اسے آپ شریعت بھی کہہ سکتے ہیں۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں نوع انسانی کی تاریخ، یعنی انبیاء کرام کی جو تعلیمات تھیں، اور جب یہ تعلیمات انہوں نے اپنی قوم کے سامنے پیش کی تو قوم نے کیسے ریئیکٹ کیا۔ ظاہر 2 ریئیکشن میرے بھی سامنے آتے ہیں کہ جنہوں نے مانا تو ان کا کیا انجام ہوا، اور جنہوں نے تکذیب کی، اپنے پیغامبروں سے لڑائیاں کی، بحث مباحثے کیے، تو پھر ان کا کیا انجام ہوا۔ اب چونکہ یہ ماضی کے واقعات ہیں، اس لیے تاریخ کے علاوہ اور کوئی لفظ یہاں پہ فٹ نہیں ہوتا، لیکن ان کے مٹنے کی وجہ میں قوموں کا آپ کو عروج کا بھی پتہ چلتا ہے اور قوموں کے زوال کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو جنہوں نے اللہ کریم کے احکامات کو مانا، ان نبیوں کی اطاعت کی، ان رسولوں کی اطاعت کی، وہ کامیاب رہے، اور جنہوں نے اس کو جھٹلایا وہ مٹا دیے گئے۔ اور تیسرا حصہ جو ہے یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں معاد، یعنی انسان کیوں مر جاتا ہے، جب اس دنیا میں آیا تو کہاں سے آیا ہے،
کچھ عرصہ یہاں گزار کے تو پھر کہاں چلا جاتا ہے؟ جہاں پہ گیا ہے وہاں پہ طرز زندگی کیا ہے، وہاں پہ کھانا پینا کیسا ہے، وہاں پہ رہائش کیسی ہے، وہاں کے حالات کیسے ہیں. یہ زمان و مکان کی نفی جو ہے یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ساری چیزیں، یہ زندگی کی ساری حقیقتیں، اسی میں جنت اور دوزخ کا تصور بھی اسی کے اندر ہے، عذاب اور جزا کا بھی سارا تصور جو ہے وہ بھی اسی میں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ معاد کے عنوان سے قرآن کریم میں بیان کی گئی ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ معاد محض ایک لفظ نہیں ہے، یہ ایک پورے کا پورا کانسیپٹ ہے. اس طرح معاد کے کچھ اور معنی جو ہیں وہ منزل کے بھی ہیں، کہ آپ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں جا رہے ہیں، تو آپ ایک سفر طے کر رہے ہیں. اس لیے اس کا ایک جو بڑا خوبصورت سا میننگ ہے کہ ایک ایسی جگہ، ماں سے مراد ایک ایسی جگہ یا ایسا مقام ہے جہاں پہ ہر ایک کو لازماً پہنچ کے رہنا ہے، جہاں کہ ہر ایک کو لازماً پہنچنا ہے. تو کافی تراجم میں یہاں پہ ریفرنس دیا گیا کہ جی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں چونکہ انہیں مکہ پسند تھا تو مکہ دوبارہ پہنچا دیے جائیں گے. نبیوں یا رسولوں کے لیے ان کے آبائی مقام کوئی زیادہ حیثیت نہیں رکھتے. ان کے لیے وہ جو مشن ہے، جو مشن وہ لے کے آئے ہیں، اس کو پورا کرنا، اس مشن کو پورا کرنا سب سے اولین فرض ہوتا ہے انبیاء کرام کا، اور یہی رہا ہے. اس لیے وہ جو ہے وہ ادھر لے کے جانا تھوڑا سا ایک کمی ہے اس میں. اس لیے میں جو سجیسٹ کرتا ہوں میننگ وہ ہے منزل مقصود، جس چیز کے لیے محنت کی جا رہی ہے. تو اگر القرآن کو آپ نبھائیں گے، جو فرض کیا گیا القرآن، اگر آپ اسے اڈاپٹ کریں گے تو پھر انشاءاللہ آپ منزل مقصود پہ ضرور پہنچیں گے. قل ربی عالم من جاء بالہدی، آپ کہہ دیں کہ میرے رب کو علم ہے کون لے کے آیا ہے ہدایت، کیونکہ اس کا تعلق جو ہے منزل کا ہدایت کے ساتھ ہے. اس کامیابی کا جو تعلق بنتا ہے وہ ہدایت کے ساتھ ہے. وَمَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس رب کو علم ہے کہ کون ہے جو راہ پہ نہیں ہے. وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابُ، اور آپ کو نہیں تھی امید کہ القاء کی جائے گی، سمجھا دی جائے گی، پہنچا دی جائے گی آپ پہ الکتاب، إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ، مگر یہ تو رحمت ہے آپ کے رب کی. فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ، اب جب یہ رحمت تمہارے اوپر ہو گئی ہے، اب کافروں کی پشت پناہی نہیں کرنی، انکار کرنے والوں کو پشت پناہی نہیں کرنی، ان کو سپورٹ نہیں کرنا، ان کا ساتھ نہیں دینا، ان سے الگ ہو جانا. اب اہل کتاب کا بڑا خوبصورت میننگ جو ہے وہ علامہ اقبال جو ہیں ان کا جو شعر ہے، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب. وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَةِ اللَّهِ، وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آیَةِ اللَّهِ، نہ روک پائیں آپ کو آیات اللہ سے. يَصُدَّنَّكَ یہ روٹ ورڈ ہے صدد، سواد دال دا، باز رکھنا کسی چیز کو، روک دینا یا ہٹا دینا، دور کر دینا. لیٹ یو ٹرن اوے، لیٹ یو ہنڈر اور کیپ یو اوے. ان آیات اللہ، اللہ کی آیتوں سے، اللہ کے احکامات سے، اللہ کی نشانیوں سے. اس انزلت الیکا، جب وہ پہنچ چکی ہیں آپ کے اوپر، جب وہ نازل ہو چکی ہیں آپ پہ، تو جب آیات اللہ آپ کے پاس پہنچ چکی ہیں تو آپ کو کوئی بھی چیز باز نہ رکھ سکے. اور آگے پھر کرنا کیا ہے؟ وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، دعوت دیں، بلائیں انہیں رب کی طرف. وَلَا تُكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جانا مشرکین.
مشرکین سے مراد جو ہے وہ منتشر خیالی بھی ہوتا ہے، بٹے ہوئے پارٹنرز، کہ جب یہ آپ کے پاس آیات اللہ آ گئیں تو پھر یکسو ہو جانا ہے، پھر یکسو ہو جانا ہے، تو کہیں دائیں بائیں اب جانے کی ضرورت نہیں رہ گئی، کہیں دائیں بائیں نہیں جانا، منتشر خیال نہیں ہونا، یکسو ہو جانا ہے اور یکسو ہو کے رب کا پیغام آگے پہنچا دینا ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ۔ اب یہ دیکھیے، یہ آخری آیت ہے اور اس میں پوری سورت کا نچوڑ جو ہے وہ موجود ہے۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ پکارو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو، نہ ہی پکارو، نہ ہی بنا رکھو، نہ ہی پوجا کرو۔ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے۔ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی معبود اس کے سوا، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے کو ہلاکت ہے، کل شیء ہالک، ہر شے کو ہلاکت ہے، ہر شے کو ہلاک ہونا ہے، الا وجہ، سوائے اس کی وجہ کے۔ اب وجہ پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں۔ لَهُ الْحُكْمُ، اسی کا حکم ہے۔ تو حکم سے مراد ہوتا ہے ججمنٹ، وہی ججمنٹ کر سکتا ہے، وہی فیصلہ کر سکتا ہے۔ لَهُ الْحُكْمُ، وہی فیصلہ کرے گا۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کے جانا۔ اب مختلف لفظوں پہ غور کریں ذرا۔ ہالکن، ہے لام کیاف، جس سے ہم کہتے ہیں نا ہلاک ہونا، تو مطلب اردو کا میننگ جو ہے نا تباہ ہونے والی چیز۔ اس کا بڑا خوبصورت انگلش کا ورڈ ہے پیرش ہونا، پیرش، PERISH۔ تو پیرش کیا ہوتا ہے کہ جو چیز آہستہ 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 اپنی حالت تبدیل کرتی جاتی ہے۔ جیسے آپ سبزی لے آتے ہیں تازہ، اگر آپ استعمال نہ کریں، آپ اسے دھوپ میں رکھ دیں، آپ دیکھیے گا وہی جو ایک دن بڑی بہترین اور خوبصورت سی چیز تھی، وہ بدلتے بدلتے ایک دن گل سڑ جائے گی۔ یہ ہے ہلاک ہونا، تغیر پذیری، جو چیز اپنی حالت چینج کرتے رہتی۔ کل شیء ہالکن، ہر شے تغیر پذیر ہے، الا وجہ، سوائے اس کے۔ وجہ سے مراد چہرہ بھی ہوتا ہے، وجہ سے مراد روپ بھی ہوتا ہے، وجہ سے مراد ذات بھی ہوتا ہے، کسی چیز کا حصہ لگنا۔ اسی سے مراد اور منشا جو ہے وجہ کا معنی وہ بھی ہوتا ہے، اور اس کا معنی حقیقت یا اصل کے مطابق ہونا جو ہے، یہ بھی وجہ کا ایک میننگ ہے۔ انگلش میں آپ دیکھیے ڈفرینٹ ورڈز جو ہیں، فیس، کاؤنٹیننس، ڈائریکشن، ون سیلف، ٹو اپیئر ایز اے پارٹ، فار دی سیک آف، ان اکارڈنس ود افیکٹ، ان اکارڈنس ود افیکٹ، جس کا اردو کا ترجمہ بنے گا حقیقت یا اصل کے مطابق۔ تو کیا مطلب بنا؟ حقیقت میں کوئی تغیر نہیں ہوتا، ہر چیز میں تغیر ہے سوائے حقیقت، کیونکہ حقیقت نہیں بدلتی۔ جیسے سورہ یاسین میں ہے کل من علیہا فان، کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، ہر چیز کو فنا ہے، ہر چیز کو فنا ہے، تو باقی رہ جانے کی وجہ تیرے رب کی، جو کہ ذو الجلال والاکرام ہے۔ اور وہی باقی ہر چیز کو فنا ہے، اور باقی رہنے والی ذات تیرے رب کی، عظمت والا، اکرام والا۔ اور آپ غور کریں، جو آپ سے میں نے کہا تھا کہ پوری صورت کا خلاصہ موجود ہے، اور ساتھ ہی کامیابی کا نسخہ بھی موجود ہے۔ ایک اللہ، باقی حوث، ہر شے کو فنا ہے، صرف اسی کو بقا ہے، وہی حق ہے،
سب کچھ اسی کا ہے اور وہی سب کچھ ہے، وہی تعریف کے قابل ہے، وہی پرستش کے قابل ہے۔ ہر چیز کا وجود اسی کے دم سے ہے، نہ کچھ جیسا ہے نہ ہوگا۔ جو بھی راستہ اب دنیا میں قصص سے، اگر آپ سورہ قصص، تو قصص کا ایک میننگ راہ گزر کا بھی تھا، جس سے پہلے کچھ لوگ چل کے جو راستہ بنایا، تو جو راستہ اس کی طرف لے کے جائے وہ ٹھیک، اور کوئی بھی راستہ جو اس کی طرف نہیں لے کے جاتا وہ سوائے فریب کے، دھوکے کے اور کچھ بھی نہیں۔ اب آتے ہیں ایک مختصر سے خلاصے کی طرف۔ سورہ القصص کے شروع میں ہم نے دیکھا کہ زندگی کی دو طرزیں ہیں۔ پہلی جو اللہ تعالیٰ، جو خالق و مالک کائنات کی پسندیدہ طرز ہے، وہ ہے تسلیم و رضا کی راہ، اور دوسری اپنی مرضی، یعنی نفسانی خواہشات کی راہ۔ تو پہلی طرز عمل کو آپ رحمانی طرز عمل اور دوسری طرز کو آپ شیطانی طرز کہتے ہیں۔ نوع انسانی کی سٹوری جب سے شروع ہوئی ہے اس سے لے کے آج تک انہی دونوں میں جو کشمکش ہے وہ جاری ہے۔ اسے خیر و شر کی لڑائی بھی کہا جاتا ہے، اسے رحمانیت اور شیطانیت کی کشمکش بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور متقین، ان کو رحمانی طرز کے کردار، اور فرعون اور قارون کو شیطانی طرز کے علامہ برداروں کے طور پہ پیش کیا گیا۔ اور سارا کچھ پڑھنے کے بعد، سورت پڑھنے کے بعد آپ نے یہ دیکھا کہ ازل سے لے کے آج تک حق ہی فتح یاب رہا ہے، یہ فتح یاب رہا ہے اور حق کی فتح یاب رہے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنی کامیابی کا نسخہ اپنی بندگی میں رکھا ہے، نہ کہ دنیاوی متاع میں۔ دنیا میں جو سرکشی ہے اور جو فساد ہے، اس کے برخلاف تسلیم و رضا کا راستہ اختیار کرنا آخرت میں اچھے انجام کا باعث بنتا ہے، کیونکہ آخرت کا سکہ اعمال ہے۔ عمل اچھے تو جزا اچھی، عمل برے تو ملے گا بھی ویسے۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں ان کے ذمہ پیغام حق کو ایز سچ بندوں تک پہنچا دینا۔ اب اس کو قبول کرے یا نہ کرے یہ اختیار ہر نفس کو ہے۔ جو ہدایت یافتگان ہیں وہ اپنی محنت اور لگن سے صراط مستقیم پہ چلتے چلتے اپنی منزل پا لیتے ہیں، جبکہ جو راہ گم کر دیتے ہیں وہ پھر بھٹکتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اور حمدیت اور ابدیت، تعریف اگر کسی ذات کے لیے یا پرستش کسی لائق کی تو وہ صرف معبود بات اللہ کی، وہی اسی کائنات کی حقیقت ہے، اور ہر چیز کا وجود اسی میں ہے، اور حقیقت میں کبھی تغیر نہیں ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہی بقا ہے۔ اب ایک شعر جو ہے اس کے ساتھ، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک کامیاب طرز ہے جو ہمیں اپنانی ہے، وہ راستہ وہی ہے جس پہ انعمت علیہم والے چلے، جو راستہ انعمت علیہم والوں نے اختیار کیا۔ انعمت علیہ والوں کو آپ اللہ کے دیوانے بھی کہہ سکتے ہیں۔ مستند راستے وہی مانیں گے جن سے ہو کر تیرے دیوانے گئے، لوٹ آئے جو فرزانے گئے، تاب منزل صرف دیوانے گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔